السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 232 تا 234 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور. کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر. ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے. یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو. اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں. اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مذائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے.
اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نگاہ کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ زیادہ اجرت طلب کر کے ماں کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے، اور باپ کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ حاملہ کی عدت تو وضع حمل ہے جیسا کہ سورۃ طلاق میں مذکور ہے، یہاں غیر حاملہ کا بیان ہے جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 روز ہے۔ اس مدت میں نہ وہ نکاح کرے، نہ اپنا مسکن چھوڑے، نہ بے عذر تیل لگائے، نہ خوشبو لگائے، نہ سنگار کرے، نہ رنگین اور ریشمی کپڑے پہنے، نہ مہندی لگائے، نہ جدید نکاح کی بات چیت کھل کر کرے، اور جو طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، البتہ جو عورت طلاق رجی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے۔ دلیل کے اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو، ملت اسلام کے چھوڑنے اور شیطان کی فرمانبرداری کرنے والے جو عذاب پر معمور ہیں کہ ان کے انبیاء کے معجزات کو ان کے صدق نبوت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد کیا، اللہ کی نعمت سے آیات علیہ مراد ہیں جو سبب رشد و ہدایت ہیں، اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات ہیں جن میں سید عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور کی نبوت و رسالت کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ کی تعریفیں اس نعمت کی تبدیل ہے، یعنی عدت میں نکاح اور نکاح کا کھلا ہوا پیام تو ممنوع ہے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار کرنا گناہ نہیں۔ خواہش نکاح کا اظہار گناہ نہیں، مثلا یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو، یا اپنا ارادہ دل ہی میں رکھے اور زبان سے کسی طرح نہ کہے، اور تمہارے دلوں میں خواہش ہوگی اس لیے تمہارے واسطے تعریض مباح کی گئی، یعنی عدت گزر چکے۔ مہر کا شان نزول، یہ آیت ایک انصاری کے باب میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنی حذیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے مجامعت مراد ہے، اور خلوت صحیحہ اسی کے حکم میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں بعد نکاح مہر معین کرنا ہوگا، اگر نہ کیا تو بعد دخول مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ 3 کپڑوں کا ایک جوڑا جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو قبل دخول طلاق دی، اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر متعلقہ کے لیے مستحب۔ بے سامانی کے ساتھ روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر سوال شروع کرتے، اور کبھی غصب و خیانت کے مرتکب ہوتے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ توشہ لے کر چلو اور وہاں پر ہار بار نہ ڈالو، سوال نہ کرو کہ بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تقوی کا توشہ ساتھ لو، جس طرح دنیاوی سفر کے لیے توشہ ضروری ہے ایسی ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا توشہ لازم ہے۔ دوستو یہاں تک اس کی
तफ़सीर भी तमाम होती है। हम अल्लाह ताला के दरबार इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान पाक को पढ़ने, कुरान पाक को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कलाम मुक़द्दस के सदक़े कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, तमाम नाज़रीन को और जो हमें नहीं सुन रहे हैं उनको अल्लाह ताला कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत के सदक़े हमें कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें असहाबा किराम के नक्श कदम के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत के सदक़े तमाम परेशानियों को परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला इल्ला अता फ़रमाए और तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। दुआ करते हैं अल्लाह ताला के दरबार के अंदर कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों के अपने गैब के ख़ज़ानों से उनकी मदद फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।